ہمارے شو پہ آج وہ مہمان آئے جن کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے اوہو میرے تو دانت پہ کراؤن لگنا ہے اور میں ڈیبیٹ کر رہی ہوں. اپنی باتیں یاد آ گئی. یہ ایسا علاج ہے نا کہ اس کو ہم آخری جو ہے نا پرائیورٹی پہ بالکل لاسٹ میں ہوتا ہے اور وہ کبھی ہوتا بھی نہیں علاج. جب تک دانت کا درد سے آپ بے ہوش نہ ہو رہے ہوں آپ نہیں جاتے. جب تک کیڑا جو ہے آپ کو مطلب آپ کی سانسوں میں نہ سما جائے تب تک آپ نہیں جاتے ہیں. مطلب ناقابل برداشت ہوگا تب جانا ہے ڈینٹسٹ کے پاس. آپ کی کتنی عجیب بات ہے. اور پھر کہتے ہیں ریگولر چیک اپس کرائیں. ریگولر چھوڑو ہم تو ویسے نہیں جاتے. ریگولر چیک اپ کیسے کرائیں؟ کیا ہے بڑا پتہ نہیں کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی نظریں جاتی ہیں وہ پیر کی ہم بات کر رہے تھے دانتوں پہ بھی جاتی ہے. کسی کے دانت اچھے ہو نا بالکل صاف ستھرے کلین تو مطلب ساری پرسنالٹی وہ پھر ناک پہ آنکھیں دانت دیکھتا ہے انسان اور کھل کے آپ ہنستے ہیں جب آپ کے دانت. اور تشبیہ دی جاتی ہے اتنے پیارے دانت ہیں اس کے گھوڑے جیسے. یہ مجھے سمجھ نہیں. ہمارے بچپن میں ہمارے انکل آنٹیز کہتے تھے اتنے پیارے دانت ہیں گھوڑے جیسے. یہ کمپلیمنٹ ہے آپ میری بےزتی کر رہی ہیں. نہیں اس میں پھر کمی ہے. اس کا مطلب گھوڑا گوشت نہیں کھاتا. گھوڑے کے یہ نہیں ہوتے. بہت خوبصورت ہوتے ہیں. نہیں نادیہ نہیں. گھوڑے کے دانتوں میں میجر یہ کمی ہوتی ہے یہ والی. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں. علی بتائیں گے. السلام علیکم. پہلے تو یہ السلام علیکم. یہ بات صحیح ہے غلط؟ پہلے تو میں آپ بتاؤں کہ وہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا نادیہ کا جو پرابلم اس کے بعد جو زرکونیا کراؤن کی سیلز بڑھ گئی ہیں نا میرے پاس آ کے سارے کہہ رہے ہیں جو نادیہ نے کراؤن لگوایا تھا وہ والا مجھے لگوایا. جو میں نے لگایا تھا وہ خود نہیں لگا رہی دوبارہ آپ کیوں لگا رہے ہیں ابھی؟ ایک تو یہ ان کو سیلز کے لیے بڑا تشکر اور دوسرا یہ کہ 10%. ہاں بالکل 10% آپ کو ملے گا. میرا فری آ جانا چاہیے. ہاں بالکل فری آ جائے گا. دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں انسانوں کے جو دانت ہیں اس کی جو مورفو ہے وہ بنی ویجیٹیبل کے لیے. کیا یہ میں آج ایک چیز ریویل کر اس پہ میں اختلاف نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو سامنے کے دانت ہیں نا وہ ویجیٹیبل کھانے کے لیے ویج کے لیے بالکل. پیچھے کے دانت گوشت کے لیے. کہتے ہیں سامنے کے دانت دکھانے کے اور یہاں سے سٹارٹ ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ تو کارنر ہے نا یہ کینائن جو کہلاتا ہے یہ بیسیکلی ہماری اسکیلیٹن کو ایک شیپ دینے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کارنر سٹون کہلاتا ہے اگر یہ اس طریقے سے نہ ہو تو ہمارا شیپ الائن نہیں ہوگا. مڈ لائن ہماری الگ لگے گی. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو پیچھے کی داڑیں ہیں چبانے کے لیے اور ٹائم لے کے چبانا ہے. تو مطلب میں حربی ہورس ہوں کارنیورس نہیں ہوں. دونوں ہیں آپ. دونوں ہیں آپ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں. دونوں ہیں آپ دونوں ہیں لیکن جس طرح آپ نے کہا لگا کہ سامنے کے دانت سبزی کے لیے ہوتے سبزی کے لیے ہوتا ہے. وہ کون سا تھا نا سامنے کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور وہ ہاتھی کے دانت گھوڑا ہاتھی سے نکل آئے تو انسان کی بات ہو رہی ہے. اچھا ہاتھی کے دانت کی بات ہو رہی ہے. اچھا بتائیں گھوڑے کے دانت اور وہ کمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں وہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو دانت ہیں وہ ہماری فیملی میں ہوتا ہے وہ بندروں سے زیادہ شفاعت لیکن یہ ہے نا پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے گھوڑے جیسے دانت خوبصورت. دیکھیں وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نا وہ گمی اسمائل ہوتی ہے گھوڑوں کی. اگر آپ ان کے وہ مسکرائیں تو وہ آپ کو گم زیادہ ان کے نظر آتے ہیں. تو جن لوگوں کی گمی اسمائل ہوتی ہے نا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اور گیپ بھی نہیں ہوتا گھوڑے کے تو اس لیے کہ بھائی بات ہے کہ ہم 80s 90s کے بچے ہیں اور ہماری مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم بڑوں کے آگے سوال کر سکیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دانت خوبصورت ہے گھوڑے کی طرح تو ہم کہتے تھے تھینک یو اور کچھ نہیں ہم کر سکتے تھے. تو اس لیے ہم کچھ بھی کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں ہم تو اس جنریشن سے ہم کہتے تھے بالکل صحیح کہا ہے کیونکہ بڑوں نے کہا ہے. تو اس لیے سوری میں اب تو بچے سوال کرتے ہیں ایکسکیوز می ایک دم اے آئی سے لے آئے فوراً یہ دیکھیں جیمنا یہ کہہ رہی ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے تھے. ہمیں تو پڑھتی تھی ایک. آج کل کے بچے بڑے ارے بھائی دانتوں کی بات ہو رہی کہاں سے بات کہاں نکل جاتی. نادیہ آج آپ دانتوں کی نہیں گھوڑے کی بات ہو رہی ہے واپس آتے ہیں ہم. تو ڈاکٹر صاحب پھر بتائیں کیا آپ کے مسئلے کا کیا ہوا. آپ کے مسئلے کا کیا ہوا. میں آؤں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہ آئی نا تو یہ دانت جو اصلی دانت ہے ٹوٹ جائے گا. ہم ہائیجین کی زیادہ بات کر رہے تھے اور یہی ہم جیسے نادیہ نے آغاز کیا نا کہ بھائی ہم پورا زندگی گزر جاتی ہے اور ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہی نہیں. دانتوں کو تو ہم ایسا مسئلہ لیتے ہیں کہ نکال دو اس کو دانت کو درد ہو رہا ہے. آج میرا پلان یہ ہے کہ میں آج ان کو ایسے کنونس کروں گا کہ شام میں کلینک پہ ہوں. اگر میں نے ان کو کنونس کر لیا تو پاکستان کی آدھی عوام کنونس ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. 2 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں جراثیم کے ہمارے منہ پہ. ہمارا منہ ریکٹم سے زیادہ گندی جگہ ہے آپ کو پتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ تو صفائی کا کتنا خیال رکھنا. اور ظاہر 2 لاکھ فیملی سے زیادہ فیملی آپ کے لمبس خراب کرے گا ظاہر ہے جب آپ جراثیم. دوسرا یہ کہ اسمیل بہت آتی ہے لوگوں کے منہ سے جو کہ وہ کمپلیٹلی اگنور کرتے ہیں اور بتانا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسمیل کی مین وجہ ہے کانٹیکٹس کے بیچ میں بوٹی پھنسنا.
या गोश्त फंसना, जो दांत के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना बिल्कुल उसके बिल्कुल बीच में। बिल्कुल। और फिर वहां पर जब ये 2 लाख फैमिलीज अटैक करती हैं उस गोश्त को, तो उनके लिए तो एक आ गया ना, समझ लेंगे जैसे कि शिकार आ गया उनके लिए। और मीठा नहीं, तो फिर उसके बाद मीठा तो सेकेंडरी है, पहले मैं गोश्त की Secondary, कॉन्टेक्स्ट गोश्त जो उससे स्मेल ज्यादा की बात हो रही damaging है, है। स्मेल सबसे की पहले जो बात स्मेल की कर बात हो रही है, ठीक है। स्मेल कॉजिंग। फिर वो जब उस पे काम करना शुरू करते हैं 2 लाख जरासीम, तो उनके लिए जब एक खुराक आ जाती है तो उसको फिर वो गलाना शुरू करते हैं उस गोश्त को। जब वो गलाना शुरू करते हैं तो फिर वो 2 दांतों के बीच में, जिसको नादिया ने शुरू में कहा कि शो के शुरू में कीड़ा लगना, बिल्कुल। कीड़ा इज अ बैक्टीरिया राइट, तो फिर वहां पर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी बनना शुरू होती है और वो 2 दांतों के बीच में संगे मरमर जिसको कहते हैं हम, दांत तो हमारे 32, उसको गलाना शुरू करते हैं। पीएच गिरा देते हैं उसका, जो मुंह का पीएच होता है उसको गिरा देते हैं, तो एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो जब एसिड बनना शुरू होता है तो एसिड ने क्या करना है संगे मरमर के साथ, आप जब मार्बल पे तेजाब फेंकते हैं घसना शुरू, बिल्कुल रगड़ना शुरू, स्ट्रेंथ उसकी ज़ाहिर है जड़ों से एग्जैक्टली कमजोर जो होना सारे हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर, इनेमल जो बना हुआ है जिससे मजबूती है जिसकी उस संगे मरमर में, वो पिघलना शुरू हो जाती है। जैसे ही पिघलती है तो वहाँ पर फिर खाना फंसना शुरू, जैसे ही खाना फंसेगा तो फिर बदबू आना शुरू हो जाती है। क्या बात है। वैसे लास्ट कब socially आपने कितना अपने ये मुंह के देखे ना। अंदर देखा था कि दांतों का हाल क्या है? हम इंतजार करते हैं पेन का, जी, exactly. पेन इंडिकेटर है, और हम शीशे में नहीं देखेंगे खुद से कि भाई मुंह के अच्छा, अंदर क्या पेन का चल भी रहा मैं है। आपको, पेन का भी फिनोमिना है। देखें, पहले ऊपर इनेमल है, मैं थोड़ा सा अगर टेक्निकल जबान में बात करूं, और ये वो चीज़ें जो प्राइमरी में पढ़ाई जाती हैं आजकल सबको पता है इसका। इनेमल है, फिर डेंटिन है, फिर पल्प है। पल्प है नस को कहते हैं, नर्व को कहते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस है। आप सोचें अगर इनेमल पे ही आप चीज़ को एड्रेस कर लें तो वो डेंटिन तक ना जाए। इनेमल रीमिनरलाइज हो जाता है, खुद बन जाता है, ठीक है। उसको कीड़ा लगेगा, थोड़ा सा आपने उसको सफाई करवाई, खुद बन जाएगा। जैसे ही कहानी डेंटिन तक पहुंचेगी, बीच के हिस्से तक पहुंचेगी, तो ठंडा गर्म की कंप्लेन लगना शुरू होती है। सही है, सेंसिटिव। हाँ, सेंसिटिव होना शुरू होता है। अच्छा, ये वही डेंटिन है जो बेपर्दा हो जाता है जब मसूड़े नीचे जाते हैं। अभी एक हमारी मेकअप रूम पे हमें एक खातून मिली थी, वो कह रही थी कि मुझे ठंडा गर्म की कंप्लेन है, ठीक है। तो ये उनके लिए ये है जर्नलाइज ठंडा गर्म की, मतलब पूरे मुंह में लगती है। तो उनके लिए ये है कि उन्होंने कभी, मैंने कहा, पहला सवाल ही मैंने पूछा, मैंने कहा आप डेंटिस्ट के पास कब गई हैं? उम्र पहले पूछी, उन्होंने कहा 35 साल। मैंने कहा आप डेंटिस्ट के पास? मैंने कभी नहीं गई, वाह। मैं कभी नहीं गई, ठीक है। मैंने मुंह को उनके एग्जामिन किया, अंदरूनी बाहर से बिल्कुल चमकदार, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल प्रॉपर हाइजीन। दांत तो उसके बड़े प्यारे हैं। हाँ, यस। जब मैंने अंदर की तरफ देखा है तो इतनी गलमुख गई थी। टाटर जमा है। विक्टोरिया, और जो मंजन बना रही है, मैंने कहा था मेरे लिए लेके आना। मैं तो नाम Hello? खोल दिया ना। अब विक्टोरिया पूरे पाकिस्तान को पता है कि डेंटिस्ट के पास। मैं तो उसके आगे वाले दांतों से इतनी इंप्रेस हूँ। तो अंदर से जो ना, अच्छा वो विक्टोरिया नहीं है, वो कोई और थी। नहीं कोई हम नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, कोई और अच्छा, गुलनाज की बात कर रहे हैं आप? लेकिन उधर आवाजें आ रही, गुलनाज कह रही है कि मैं चाहती हूँ मेरा नाम आ जाए, गुलनाज ये चाह रही है इस वक्त। अच्छा, लेकिन मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई कि वैसे एक मेरे जहन में गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अच्छा हाँ बताइए इसको। हाँ, तो जब अंदरूनी सतह पे गंदगी जमा है, जिसको ब्रश जहां पर नहीं पहुंचता ना, जहां फ्लॉस पहुंचता है अंदरूनी सतह, तो उसका हल है चाह के मसूड़ों की सफाई करवाना, जिसको बदनाम ज़माना स्केलिंग कहते हैं। आई, अच्छा हाँ, कि दांत और कमजोर हो जाए, लोग ये कहते हैं। यही ये कहते हैं, स्टिग्मा है, बिल्कुल ये ऐसे ही, स्टिग्मा है, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए ऐसे ही स्टिग्मा। स्केलिंग। अब मसला ये है कि दांत कमजोर उस वक्त होते हैं जब आप कमजोर करके ले आते हैं डेंटिस्ट के पास। अब उस बेचारे के पास, डेंटिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसने उस गंदगी को निकालना है, क्योंकि वो गंदगी का काम ये है कि उसने तो उस दांत को, एक दांत को तो हिला दिया है, अब उस गंदगी ने आसपास के दांतों को भी हिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इमारत उसको गिरेगी इससे पहले फिर। कि फर्दर डैमेज हो जाए, आपने उसको क्लीन करवाएं। मतलब ये कि कमजोर ना हो जाए, तो हम सर, हम और सब कमजोर सब होने गाड़ी देते ड्राइव हैं। करते हैं, राइट? ड्राइवर हैं हम सब के पास, या हम खुद भी साफ करते हैं गाड़ी, वर्कशॉप क्यों लेके जाते हैं? बिल्कुल, डिटेल जो स्प्रे एग्जैक्टली डिटेलिंग के लिए। तो आप समझ लें आपकी मुंह की डिटेलिंग Deep करता है cleaning। डेंटिस्ट। मुझे बताएं कि आप इतना ये जो काम कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हो आप, ये वाला काम, क्योंकि यार करीब जाना, दांतों की प्रॉब्लम, बैड ब्रेथ, कितने केसेस ऐसे आते होंगे। कभी ऐसा हुआ कि यार कितनी मुंह मतलब आपने क्या देखे हो गया होंगे यार, बस ठीक है, मैं या मास्क से कुछ फर्क पड़ जाता है या आदत हो गई है? और अच्छा, सुनने की अगर कोविड आपने- के दौरान भी अगर हमने आपने प्रैक्टिस की, आप 100 सोचें। लोगों को भी चेक किया हो तो कितना फ्रीक्वेंट है कि कितने 100 में से कितने लोगों के मुंह से स्मेल आ रही हो? देखिए, पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत ज्यादा है, स्पेशली सिंध में
میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کیونکہ بہت ڈیوائیڈڈ سوشو اکنامک ایریاز ہیں ہمارے یہاں, پل کے اس طرف بھی اینڈ پل کے اس طرف, ٹھیک ہے. اب فارچونیٹلی میری پریکٹسز دونوں جگہ پہ, دونوں جگہ, اور بیچ والے ایریاز مطلب یہ طارق روڈ وغیرہ وہاں پر بھی پریکٹس ہے. تو آپ سمجھ لیں دونوں جگہ کی بیٹھ آپ جانتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب پہلے ایک ایسا ہوتا تھا کراچی میں, ایک ٹرینڈ یہ تھا کہ لو سوشو اکنامک ایریاز کے لوگ پان گٹکا کھاتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوں گی, پروٹوکول آفیسر ساتھ میں کھڑے ہوں گے, منہ میں گٹکا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کو کیسے کس طریقے سے کنونس کریں. چلیں اچھا میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ گٹکا کھایا کیوں جاتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بھوک مٹاتا ہے, گٹکا چھالیا میں سب کو انکلوڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ خاندان ہے. دوسرا یہ مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے, ہاں, اور الرٹ بھی رکھتا ہے, ڈائیورٹ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک مزدور ہے یا کوئی اسٹریسفل جاب ہے, کوئی گورنمنٹ کی جاب ہے, بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو اسٹریس ہو رہا ہے, تو وہ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ چھالیا. اب اس دوران اس کی ایگزامپل میں ایسے ہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی لیدر کے ساتھ ایک پتھر رکھ دیا, لیدر ہمارے گال ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پتھر جو ہے نا اس کے اوپر رکھا رہا وزنی, اور وہ رگڑتا رہا, ایک ٹائم آئے گا وہ لیدر پتلا ہو جائے گا. تو پہلی کمپلین آپ سنیں گے ایسے مریضوں سے کہ ہمیں مرچیں لگ رہی ہیں. پہلی کمپلین یہ ہوتی ہے, یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ رواں ہیں اس بیماری کی طرف جو نہ ہونی چاہیے, جس کو ہم سوسائڈ کہتے ہیں. پھر دوسری کمپلین آتی ہے منہ کھلنا, اورل کینسر. اورل کینسر بالکل دوسری, جو کہ اس وقت مردوں میں پاکستان میں سب سے بڑا کینسر ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ فریکوینٹ اور پریویلنٹ ہے. بریسٹ کینسر خواتین میں اور اورل کینسر میلز میں سب سے زیادہ. اچھا پھر دوسری چیز منہ کم کھلنا شروع ہو جاتا. بالکل. اب آپ سوچیں پھر اس کی جب سرجریز ہوتی ہیں نا, اس کے بعد کوالٹی آف لائف نہیں رہتی, کیونکہ وہ جو گوشت اٹھایا جاتا ہے جہاں سے اس کو گرافٹ کرنے کے لیے, تو وہ جو گوشت ہے وہ منہ کی طرح گوشت نہیں ہوتا. تو آپ کی کوالٹی آف لائف خراب ہے. تو یہ کہ بالکل کیئرلیسنس کا مظاہرہ نہ کریں. اچھا وقت ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے نکل گیا, پتہ نہیں چلا. شام میں پھر آ رہی ہیں. ہاں بس یہ تو اب پکا ہو گیا کام, ڈر ہی لگ رہا ہے, اب ہو گیا کام پکا. لیکن یہ کہ یہ خوف بھی ضروری ہے, ڈر کے آگے جیت ہے, اور دانت بھی میرا ڈر کے آگے ہی پڑا ہوا ہے. اور کلوو آئل گھر میں رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لونگ رکھیں گھر میں رکھیں, پیناڈول رکھیں, اینسیٹ رکھیں, نیلی والی گولی رکھیں, لیکن ڈینٹسٹ کے پاس, ڈینٹسٹ کا الائچی بھی یہ اس کا ایک حل ہے کہ اگر رکھ لیں, لیکن ڈینٹسٹ کے پاس جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی گڑبڑ ہوگا, اتنا ہی خراب ہوگا, اتنا ہی خرچہ ہوگا. بالکل. تو یہ ہے جناب دانت. اچھا.